نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معززین، محترم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میرا نام ہے حافظ سید الرحمن اور میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کا آیات نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 53 تک، یہ قرآنی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ تو بات اس طرح ہے کہ ہم 2-3 دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے، اور اگر ہم اسلامی نظام کو نافذ نہ کریں، جو کوئی اسلامی نظام کو نافذ نہ کرے، اس لیے ہم اسلامی نظام کو نافذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین ہمارے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور ہم نے دین اسلام کو نافذ کرنا ہے تو یہ ہمارا ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور تو اس اسلامی نظام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرض کیا، اور اس کے بعد جو آتے ہیں اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت محمدیہ اور اس سے پہلے جو قوم گزری ہیں یہ بنی اسرائیل، وہ اس کے ساتھ ایسا مشابہ ہیں جیسا کہ ایک جوتا دوسرے کے ساتھ، تو ان کی حالات بھی اس کے ساتھ ایسا مشابہ ہوگا کہ ان میں جو حالات گزرے ہیں وہ اس میں بھی گزریں گے۔ اور اس کے حالات کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جو کوئی نافرمانی کی اور جو کوئی گناہ کی ہیں تو ہم اس کو نہ کریں گے۔ تو بات اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چڑھے 40 دن کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو جب وہ واپس آئے تو اس کے قوم نے بچڑے کی پوجا کرتی تھی، یعنی انہوں نے شرک کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر غصہ ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو جینج لی اور کہا کہ یہ کیوں ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا جو اس نے شرک کی، اس لیے اس کو معاف کر دیا کہ یہاں تک اس کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، قرآن تورات نازل نہیں ہوا تھا جو اس کا دین تھا، اور اس لیے کہ انہوں کو فرعون سے نجات ملا اور وہاں من و سلوہ نازل ہوا اور 12 چشمے بنے۔ تو جب تورات نازل ہوا تو تورات کی انہوں نے ناقدری کی اور ان میں تحریف کی، اس لیے کہ انہوں نے حتہ کو حنتہ کہا اور عینہ کو رعینہ کہا۔ تو جب اس نے اس تورات کی ناقدری اور تحریف کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک سزا اور عذاب نازل کی، اور یہ سزا اور عذاب یہ تھی کہ ان کے درمیان میں خانہ جنگ آئی۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مثال ایک کی طرح ہے، تو اگر ہم نے اس قرآن شریف کو یعنی اسلامی نظام کو نافذ نہیں کریں گے تو ہمیں بھی ایسے عذاب آ سکتے ہیں، کیونکہ تو انہوں نے تورات کی ناقدری کی اور اس میں تحریف کی، حنتہ کو حنتہ کہا اور رعینہ کو رعینہ کہا۔ تو اسی طرح ہمارے حالات بھی ایسے ہیں، اور ہمارا جو نظام ہے وہ ہے جمہوریت، اور اگر ہم جمہوریت یہ دوسرے نظام کے مقابلے میں اچھا ہے، کیونکہ یہاں اگر امریت ہو جائے یا بادشاہت ہو جائے تو جمہوریت میں ہماری زبانیں کھلی ہیں اور ہم نے اس میں بات آزادی سے کرنا ہے، چاہے ہم کوئی گانے بجائے یا ہم قرآن شریف پڑھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں اور پڑھائیں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں تاکہ سارے لوگ اس کے مطالب ہو جائے کہ وہ حکومت وقت سے مطالبہ کرے کہ ہمیں قرآن چاہیے، ہمیں قرآن کا نظام یعنی اسلامی نظام چاہیے۔ تو اگر ہم یہاں اسلامی نظام آ گئے تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ جو جمہوریت ہے یہ گناہ معاف کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کری اس کو معاف کر دیا۔ وہاں یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کو معاف کیا اس لیے کہ وہ شاید شکر گزار بنے۔ تو شکر کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے شکر لسانی یعنی زبان پر جو کرے، اور یہ ہے قلبی جو دل سے کرے، اور ایک ہے عملی جو عمل سے کرے، اور یہاں اس شکر سے مراد ہے شکر عملی کہ ہم شکر عملی کریں گے، اور اس کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان بخشا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بچڑے کی پوجا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل نہیں فرمائی بلکہ ہمیں معاف کر دیا۔ اور اس کا ترجمہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ 40 لیلۃ موسیٰ سے 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل،
بس تم نے بنایا العجل بچڑے کو معبود، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ تم نے بچڑے کی عبادت کی، من بعد ہی اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، ثم عفونا پس ہم نے معاف کیا عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تشکرون شاید کہ تم کو شکر گزار بنو، وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا، لعلکم تہتدون شاید کہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اب یہ آیات اس گناہ کے بعد نازل ہوئی، یہ آیات جو شریعت وہاں تورات کی تھی تو تورات نازل ہوا حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، تو جب یہ نازل ہوئی تو انہوں نے پھر بھی باطل اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس لیے عذاب نازل کیا، یعنی انہوں نے اپنی تورات اور اپنی شریعت کی ناقدری کی۔ وَإِذْ اور جب قال موسیٰ نے کہا لقومی اپنی قوم کو، یا قوم اے قوم انکم بے شک تم ظلمتم تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل اس پر کہ تو نے بچڑے کو معبود بنایا، فتوبوا پس تم توبہ کرو الی بارئکم اپنے خالق کی طرف، فقتلوا پس تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو۔ اب جو یہ آیات نازل ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ آیات جو نازل ہوا یہ جو اس نے یہ پچھلے گناہ کی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یاد کیا کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اگر ایک بار منع کرے، دوسرا بار منع کرے، تیسرا بار منع کرے، چوتھا بار منع کرے، اگر وہ باز نہ آ جائے تو اس کو جو سزا دی ہیں تو اس کو یہ بتاتی ہیں کہ میں نے پہلے بار آپ کو منع کیا ہے، دوسرے تیسری اور چوتھی بار، لیکن آپ باز نہ آئے تو اب سزا ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ جب تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تو میں نے پھر بھی تم کو معاف کر دیا، اور یہاں جو تب تم نے تورات کی ناقدری اور تحریف کی تو اب تمہیں اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک، فتابا پس وہ متوجہ ہوا علیکم تم پر، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ذات ہیں، کہ اگر تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو گئے تو تمہیں قبول کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن شریف کا نظام نافذ نہیں کیا ہے تو ہم پر خانہ جنگی آئے گی، اور اگر خانہ جنگی آئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوا، اگر خانہ جنگی نہ آئی تو ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی تو ہمارا توبہ بھی قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ جنگی ہے وہ ایک عذاب ہے، اور جو اس عذاب میں پھنس گیا وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو یہود ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم میں خانہ جنگی آئی ہیں تو یہاں مسلم میں کیوں نہیں ہیں، اس لیے وہ یہاں سر پہ کھڑا ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہاں مسلمانوں کے درمیان میں خانہ جنگی آئی، اور اس کے بارے میں مختلف اس نے کوششات شروع کی ہیں، لیکن خانہ جنگی کے آنے کا سبب یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو چھوڑا ہے، نہ اس کو پڑھا ہے، نہ اس کو سیکھا ہے، اور نہ اس کو دوسروں کو بھی پڑھا ہے، اس لیے خانہ جنگی سر پہ کھڑا ہے، اور اس کے خلاف اگر ہم اسلامی نظام کو چاہتے ہیں قرآن شریف کو پڑھے اور پڑھائے، دوسروں کو بھی پڑھائے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنا معاشرتی نظام بھی ٹھیک کرے اور دوسرے کے ساتھ احسان کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سزا دور کی گئی، اور اس پر تو یہودی کو بہت تکلیف۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے جو جھگڑے ہوتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرآن شریف پڑھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس طرح اگر ہم پاکستان میں بھی قرآن شریف کو مضبوطی سے تھامیں اور قرآن شریف پر عمل کرنا شروع کی تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بدولت ہمارے درمیان میں بھائی چارہ آ گئی اور ہم بھی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خانہ جنگی کے عذاب سے دور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔